وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، بس وہ لوگ کہ جو فسق و فجور کا راستہ اختیار کرتے ہیں، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے، کلما ارادوا ان یخرجوا منها، ہر مرتبہ جب وہ ارادہ کریں گے کہ اس سے نکل جائیں، اعیدوا فیہا، تو پھر اس میں لوٹا دیے جائیں گے۔ اب دیکھیں کیسا خوبصورت جو ہے وہ دونوں کا کمپیریزن کیا ہے کہ جنت کو ماوا قرار دیا، آنے کی جگہ، لوٹنے کی جگہ، ہر شخص وہاں آنا چاہے گا، پھر آنا چاہے گا، اور یہاں کیا ہوگا، ہر شخص یہاں سے دوڑنا چاہے گا اور دوڑے گا تو پھر اسے لوٹا دیا جائے گا۔ اعیدوا فیہا، اس پہ پھر لوٹا دیے جائیں گے، وقیل، اور کہا جائے گا لہم، ان سے، ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، چکھو اس آگ کے عذاب کا مزہ کہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ضرور بے ضرور ان کو مزہ چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کر لیں۔ جب وہی بات کہ جو ہم پڑھ کے آئے ابھی پچھلی صورتوں کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورہ روم میں ہم نے پڑھا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا ولعلہم یرجعون، کہ زمین اور سمندر میں، بحر و بر میں فساد پھیل گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے اور شاید کہ وہ رجوع ہی کر لیں، توبہ ہی کر لیں۔ وہی بات جو ہے وہ یہاں کہی جا رہی ہے کہ ہم ضرور بے ضرور مزہ چکھائیں گے ان کو چھوٹے عذاب کا، قریب کے عذاب کا، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ رجوع کر لیں۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس کو اللہ کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے، ثم اعرض عنہا، پھر وہ اس سے منہ پھیر لے، انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسرائِيلَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو تم ان کے ملنے سے شک میں نہ ہونا، یعنی کتاب کے مل جانے سے تم شک میں نہ پڑنا، نہیں ٹھیک نہیں ہوا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ، تو تم نہ ہو جانا شک میں، مِن لِقَائِهِ، اس کی ملاقات سے کے بارے میں، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسرائِيلَ، اور ہم نے بنا دیا اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو بنا دیا امام ان لوگوں کا جو لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں ہمارے حکم سے، لما صبروا، جب وہ صبر کرتے تھے، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، بلا شبہ تیرا رب کھول کر بیان کرتا ہے، تفسیر کر دیتا ہے ان کے مابین، تفصیل کر دے گا، سب کچھ کھول دے گا ان کے مابین، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فی یختلفون، ان تمام امور کو جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اولم یہد لہم، کیا ان کو اس سے ہدایت نہ ہوئی کہ کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کہ ہم نے کتنی ہی بستیاں ان سے پہلے ہلاک کر ڈالیں کہ جن میں بسنے والے اپنے گھروں میں چلتے پھرتے تھے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں تو نشانیاں ہیں، افلا یسمعون، تو کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض الجرز فنخرج به زرعا تاکل منہ انعامهم وانفسهم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی رواں کرتے ہیں اور پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں، تاکل منہ انعامهم، جسے کھاتے ہیں، جس میں سے کھاتے ہیں ان کے مویشی بھی، وانفسهم، اور وہ خود بھی، افلا یبصرون، تو کیا وہ دیکھتے نہیں؟ اب دیکھیے، یسمعون پھر یبصرون۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ فیصلہ کب ہوگا؟ بتاؤ، اگر تم سچے ہو تو پھر بتاؤ فیصلہ کب ہوگا؟ روز کہتے ہو اللہ تعالیٰ تو فیصلہ چکا دے گا، فیصلہ چکا دے گا، کب ہوگا فیصلہ؟
قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ینظرون، ان سے کہہ دو کہ یہ بڑی آج جو فیصلے مانگ رہے ہیں، فیصلے کے دن کافروں کا ایمان لانا انہیں کوئی فائدہ نہ دے گا۔ جب یہ فیصلے کو دیکھیں گے، عذاب کو دیکھیں گے، تو پھر ماننا چاہیں گے، ایمان لانا چاہیں گے، لیکن اس روز کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا، ولا هم ینظرون، اور نہ ہی انہیں کہیں سے مدد ملے گی۔ فاعرض عنہم، بس آپ ان سے منہ پھیر لیں، وانتظر، اور انتظار کریں، انہم منتظرون، بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ سے ڈریے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور مت کہنا مانیے کافروں اور منافقوں کا، یعنی مت ڈکٹیشن قبول کیجئے کافروں اور منافقوں کی۔ یعنی کسی کو کمانڈ کرنے کے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ میرا حکم مانو، ایک ہوتا ہے کہ کسی پر اس طرح حاوی ہو جانا کہ اس سے انسان جو چیز جائے کروا لے، تو یہ بھی ایک قسم کی کمانڈ ہوتی ہے، لیکن یہ ویزیبل کمانڈ نہیں ہوتی بلکہ انویزیبل کمانڈ ہوتی ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اور پیروی کیجیے اس کی جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے آپ کے رب کی جانب سے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے کارساز۔ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ، اور نہیں بنائے اللہ نے کسی شخص کے لیے دو دل اس کے سینے میں۔ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اور نہ ہی اللہ نے بنایا ہے تمہاری ان بیویوں کو جن کے ساتھ تم زہار کر لو، تمہاری مائیں، یعنی زہار کہتے تھے کہ کسی نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا، یا اس کے جسم کے کسی حصے کو ماں کے کسی حصے سے تشبیہ دے دی تو گویا وہ ماں بن گئی۔ تو اس پر ہم آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ مجادلہ میں کہ ایک شخص نے اسی طرح اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا۔ اب رواج یہی تھا وہاں پر جو کہ جس نے اب ماں کہہ دیا تو گویا اب اس کی ماں بن گئی، اس پر حرام ہو گئی۔ تو اسی دستور کے مطابق چونکہ قرآن مجید میں حکم نہیں تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، ایک شخص نے اسی طرح اپنی بیوی کو ماں کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اب وہ اس نے کہہ دیا خود اس کو، اس لیے کہ بیوی کیسے بنتی ہے؟ دو گواہوں کی موجودگی میں ایک شخص ایک بیوی کو اپنی بیوی قرار دیتا ہے اور بیوی اسے اپنا شوہر قرار دیتی ہے، تبھی تو یہ رشتہ جو ہے وہ ویلڈ قرار پاتا ہے۔ تو اسی زبان کے ساتھ اگر اس کو انڈو کر دیا جائے تو منطقی بات تو یہی ہے کہ ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہو گیا۔ اب وہ عورت جو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتی ہوئی آئی کہ غلطی میرے خامند نے کی ہے، اس میں میرے بچوں کا کیا قصور ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، ہو گیا، اب قصور ہے یا نہیں، کس کا ہے کس کا نہیں ہے، یہی ہے فیصلہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سورہ مجادلہ نازل ہوئی جس میں سزا جو ہے مقرر کر دی گئی کہ وہ 60 روزے مسلسل رکھے یا غلام کو آزاد کرے، یا جو بھی ہم وہاں جا کے پڑھیں گے، لیکن یہ اسے کہتے ہیں زہار کرنا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، اور نہ ہی تمہاری ان بیویوں کو جن کو تم زہار کر لو تمہاری مائیں بن جاتی ہیں۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے بیٹے بنتے ہیں۔ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ تمہارے منہ کی کہی ہوئی باتیں ہیں۔ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ، اور اللہ حق کہتا ہے، وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، انہیں پکارو اپنے ان کے باپوں کے ناموں سے۔ ہوا اقسط عند اللہ، یہ زیادہ
قرین عدل ہے اللہ کے نزدیک۔ فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، پس اگر تم ان کے باپوں کو نہ جانتے ہو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں جو خطائیں تم اب تک کر چکے، بِهِ وَلَٰكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، ہاں جس نے ایسا کیا بالکل پختہ عزم کے ساتھ، اس کا اللہ تعالیٰ مواخذہ فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اس میں جو ایک چیز صرف باقی رہ گئی جو غصے میں انسان کر سکتا ہے یا بغیر سوچے سمجھے انسان کر سکتا ہے، کہ کسی نے ایسے جذبات میں آ کر کہہ دیا کسی کو بھائی تم میرے بیٹے، اس پر تو کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ لیکن اس کا مطلب اگر اس نے بہت ہی سوچ سمجھ کر یہ کیا کہ بس بالکل جیسے ہی تم میرے بیٹے اسی طرح جیسے کو میرا حقیقی بیٹا ہے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے گا۔ اسی طرح کسی بات سے یہ مطلب جو ہے وہ نکلتا ہو اور غیر ارادی طور پر وہ بات جو ہے وہ آ گئی ہو زبان پر، اس کا تو کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی باقاعدہ شعوری طور پر یہ کہے گا کہ ہاں تم میری ماں ہو، یا اس کو کسی ایسے جملے کے ساتھ سوچ سمجھ کر تشبیہ دے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مومنوں پر خود ان کی اپنی ذات سے زیادہ ہے۔ یعنی دی پروفٹ از پرائڈ ٹو دا بلیورز ایون ٹو دیم سیلفز، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرائرٹی ہے وہ مومنوں کے دلوں میں خود ان کی اپنی ذات سے زیادہ پرائر ہونی چاہیے۔ وازواجہ امہاتہم، سیدھا صاف ڈکلیریشن آ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ان کی مائیں ہیں۔ اب یہ ان کا سٹیٹس جو ہے ازواج مطہرات کا بالکل پرماننٹلی ایک سٹیٹس جو ہے وہ ریز کر دیا گیا، اور جو بھی ماں کے سٹیٹس میں آ جاتی ہے، کل ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ لقمان میں، تو اس کا مقام جو ہے وہ کتنے گنا زیادہ ہو جاتا ہے، اس کو آپ تصور کر لیجئے کہ اب وہ عام عورتیں نہیں رہی۔ عام عورتیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ متاع ہیں، ذالک متاع الحیات الدنیا۔ ازواج مطہرات متاع نہیں رہی، لہٰذا اب ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، مائیں بن گئیں۔ جس طرح ماں حرام ہوتی ہے اس طرح وہ بھی حرام ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور رحموں والے یعنی رحمی رشتے ان میں سے بعض پر فائق ہیں فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، من المومنین والمہاجرین، مومنوں کے مقابلے میں اور مہاجروں کے مقابلے میں، الا ان تفعلوا الی اولیائہم معروفا، سوائے اس کے کہ تم کر دو اپنے دوستوں کے لیے کوئی بات معروف طریقے سے۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کی تھی۔ اب جیتے جی انہوں نے کچھ دے دیا ان کو، وہ تو ٹھیک ہے، یا وہ مرنے سے پہلے اپنے 1/3 مال میں ان کے لیے وصیت کر جائیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ وصیت اگر کوئی کریں گے تو وہ 1/3 پر لاگو ہوگی، پورے مال پر لاگو نہیں ہوگی۔ پورے مال کے اصل حقدار وہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے احکام میں قانون وراثت کے اندر حقدار بنایا گیا۔ تو وَأُولُو الْأَرْحَامِ، رحمی رشتے، بعضهم اولیٰ ببعض، ان میں سے بعض پر فائق ہیں اللہ کے احکام میں مومنوں اور مہاجروں کے مقابلے میں، سوائے اس کے کہ وہ ان کے لیے کریں کوئی چیز معروف طریقے سے، یعنی ان کے لیے کوئی وصیت لکھوا دیں۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، اور یہ کتاب میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے۔ ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ نساء میں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا، اور آپ سے بھی لیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت نوح سے لیا، حضرت ابراہیم سے لیا، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ ابن مریم سے لیا،
اور ہم نے ان سے بڑا پختہ عہد لیا تھا، لیسأل الصادقین عن صدقہم، تاکہ سچ کہنے والوں کی سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھا جا سکے، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ایک درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر فرمائی تھی، اذ جاءتکم جنودا فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، جب اب اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر فرمائی، جب لشکر تم پر چڑھ آئے تھے تو ہم نے بھیجی ہوا اور ایسے لشکر جنہیں تم نہ دیکھتے تھے، یعنی فرشتے بھی اللہ نے نازل فرمائے۔ فَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُم، جب وہ آئے تمہارے اوپر چڑھ کر، تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، یعنی تمام اطراف سے ان حملہ آور ہوئے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں پھر گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل بالکل گلوں میں آ کر رک گئے، یعنی انسان کی جیسے جان نکلنے کو آ گئی۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں عجیب عجیب گمان قائم کرنے لگے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، یہ وہ مقام تھا کہ جب مومن پوری طرح آزمائے گئے، اور هُنَالِكَ ابْتُلِيَ یہ وہ مقام تھا جب مومنوں کو اچھی طرح بلویا گیا۔ بلویا کیوں جاتا ہے دودھ کو؟ تاکہ اس میں سے کریم نکال لی جائے، مکھن نکال لیا جائے۔ تو هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، یہ وہ مقام تھا، یہ وہ موقع تھا کہ جب مومنوں کو خوب اچھی طرح ٹیسٹ کر لیا گیا، بلو لیا گیا۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور انہیں خوب اچھی طرح شیک کیا گیا۔ اب یہ زلزلوں کا الفاظ آپ کو یاد آئے؟ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھے تھے آیت نمبر 214 میں، اور سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں ان کا ریفرنس بھی آیا تھا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے کسی ٹھنڈی سڑک پر چلتے ہوئے اور ریڈ کارپیٹ پر چلتے ہوئے، اور تم پر وہ حالات نہیں بیتیں گے جو پہلوں پر بیتے تھے، ان پر بھوک آئی، جسمانی اذیت آئی، اور وہ ہلا مارے گئے۔ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ۔ تو وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور انہیں خوب اچھی طرح ٹھوک بجا کر دیکھا گیا، خوب اچھی طرح انہیں شیک کیا گیا، اور اس میں سے کریم نکال لی گئی۔ اب کریم کیسے نکلی؟ لسی کون سی ہے، چھاچھ کون سی ہے، اور کریم کون سی ہے، اب دونوں کا ذکر آ رہا ہے۔ اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، جب منافق کہنے لگے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، یعنی وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کوئی روگ ہے، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، ہمارے ساتھ اللہ اور اس کے رسول نے دھوکہ کیا۔ معاذ اللہ، ان کا قول ہے کہ ہمارے ساتھ وعدہ نہیں کیا اللہ اور اس کے رسول نے مگر دھوکے کا۔ کیوں؟ ہمیں تو کہا گیا تھا کہ کیسر و کسریٰ کی سلطنت آئے گی، آج تو مدینہ بھی ہم پر تنگ ہو گیا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، جب ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا کہ اے یثرب والو لا مقام لکم فارجعوا، تمہارے ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے، نہیں، یو ڈونٹ ہیو اے اسپیس، ابھی موقع ہے کہ بھاگ جاؤ واپس اسلام سے پھر جاؤ۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہا تھا، یہ کہتے ہوئے یقولون ان بیوتنا عورۃ، کہ ہمارے تو گھر کھلے ہیں، وما ہی بعورۃ، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے۔ ان یریدون الا فرارا، وہ تو صرف فرار چاہتے ہیں۔ پھر نوٹ کروا رہا ہوں کہ بہت سے مواقع پر کیا ہم بھی یہی حرکت نہیں کرتے؟ بالکل گھر کا بہانہ کہ میرے گھر میں کوئی نہیں، بیوی اکیلی ہے، بچیاں اکیلی ہیں، بچے اکیلے ہیں، تو مجھے دین کے کام سے ذرا چھٹی دے دی جائے، کہ میں آج اجتماع لیٹ آورز میں ہے، میں نہیں حاضر ہو سکتا۔ اب وہی کام جو ہے وہ اس کے ہفتے کے لیے جانا پڑے، کیلیفورنیا جانا پڑے جاب کے سلسلے میں، اور وہاں پر ٹریولنگ الاؤنس بھی ملے، ڈیلی الاؤنس بھی ملے، پھر
تنخواہ بھی پوری ملے اور پھر اس سے ٹریننگ کے بعد پروموشن کا چانس بھی ہو، تو نہ گھر اکیلا ہوتا ہے، نہ بچے اکیلے ہوتے ہیں، نہ بیوی اکیلی ہوتی ہے، کچھ بھی اکیلا نہیں ہوتا۔ اس وقت سارے جو ہے بڑے صحت مند اور بڑے جوان اور بڑے توانا ہو جاتے ہیں، سیلف سفیشینٹ ہو جاتے ہیں، پھر ہماری ضرورت نہیں رہتی۔ ان یریدون الا فرارا، وہ تو صرف فرار چاہتے ہیں۔ ولو دخلت علیہم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها الا یسیرا، اور اگر فوجیں مدینے کے اطراف سے ان پر آن دوڑیں، ان پر چڑھ آئیں، ان پر داخل ہو جائیں، پھر ان سے کہا جائے لڑنے کو، لآتوها، تو پھر تو آئیں گے، وما تلبثوا بها الا یسیرا، اور اس میں کوئی توقف نہیں کریں۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ، حالانکہ یہ لوگ پہلے اللہ سے عہد کر چکے ہیں، من قبل لا یولون الادبار، کہ وہ پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگیں گے، پیٹھ نہیں دکھائیں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ کے وعدے کے بارے میں ضرور باز پرس ہوگی۔ قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں فرار بھاگنا کوئی فائدہ نہ دے گا، ان فررتم من الموت، اگر تم بھاگے تم نے فرار اختیار کی موت سے، او القتل، یا قتل ہونے سے، وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اس لیے کہ جب موت کا وقت آ جائے گا تو تم پھر دنیا سے نہیں فائدہ اٹھا سکو گے مگر لٹل، کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکو۔ قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ، کہو کہ کون ہے جو تمہیں بچا لے گا اللہ سے اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے یا تم پر اپنی رحمت اور مہربانی کرنا چاہے، تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا تم پر اپنی مہربانی کرنا چاہے۔ یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست یا کوئی مددگار۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، اللہ کو خوب پتہ ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے نبی کے ساتھ دینے سے منع کرتے ہیں تم میں سے، اور اپنے بھائیوں کو یہ کہنے والے بھی اللہ کے علم میں ہے کہ ہلم الینا، ہمارے پاس چلے آؤ، ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور وہ لڑائی میں نہیں آتے، جنگ میں حصہ نہیں لیتے مگر بہت کم۔ اشحۃ علیکم، وہ تمہارے بارے میں بہت زیادہ بخل سے کام لیتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، تو جب بھی خوف کا وقت آتا ہے تو تم ان کو دیکھو گے کہ وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی آنکھوں سے موت کی غشی طاری ہو رہی ہے۔ جب آدمی بے ہوش ہونے لگتا ہے، کبھی آپ کو تجربہ ہوا ہو، تو آدمی جب فینٹ ہونے سے پہلے اس کی آنکھیں ایک دم جو ہیں وہ خاص طرح سے اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، تو پھر وہ دھڑام سے نیچے گرتا ہے۔ تو اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ اگر غور سے دیکھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے غشی طاری ہونے ہی والی ہوں۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب خوف جاتا رہتا ہے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، تو بڑی چرب زبانی کے ساتھ وہ آپ سے ملیں گے اور بڑی لمبی لمبی باتیں کریں گے اور بڑے بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، لیکن پھر بھی دینا کچھ نہیں چاہیں گے، یعنی زبانی جمع خرچ میں آپ کو یقین دلائیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اولئک لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان نہیں لائے، یعنی کلیم تو کر رہے ہیں، جب کلمہ گو بنے ہوئے ہیں، لیکن حقیقتاً چونکہ وہ منافق ہیں
تو اب اللہ تعالیٰ ان پر فتویٰ چست کر رہا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے. اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ ایمان نہیں لائے. فاحبط اللہ اعمالہم، پس اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، لشکر خیال کریں گے، لوگ جو تمام گروہ ہیں وہ خیال کریں گے، یہ لوگ خیال کریں گے کہ الاحزاب لم یذهبوا، کہ ابھی فوجیں گئی نہیں ہیں. وَإِن الاحزاب یودوا لو انہم بادون فی الاعراب یسألون عن انبائکم، اور اگر لشکر آ جائیں تو تمنا کریں گے کاش وہ بدوؤں میں چلے جائیں، دیہاتوں میں چلے جائیں اور تمہاری خبر پوچھا کریں. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اور اگر تمہارے درمیان ہو، مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، تو جنگ نہیں کریں گے ان کے ساتھ مگر ان میں سے تھوڑے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اے مسلمانوں اللہ کے رسول میں ایک بہت عمدہ نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، یوم الآخرہ، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے کہ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو یا اللہ سے ملنے کا خواہش مند ہو، امید رکھتا ہو، والیوم الآخرہ، یوم الآخرہ، اور آخرت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہو یا آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہو. وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو. اب یہاں نوٹ کیجئے گا کہ اگرچہ آیت کے الفاظ مطلق ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں عمدہ نمونہ ہے، لیکن جس مقام پر یہ آیت وارد ہو رہی ہے وہ مضمون کیا ہے؟ جہاد و قتال، اللہ کے راستے میں جان اور مال کھپانا. اب آیت تو یہ پڑھی جائے گی لیکن وہ اس کی تان کہاں ٹوٹے گی؟ رفع یدین پر، آمین بالجہر پر، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور اس میں کیا چیز کس ریشو اور پروپورشن کے ساتھ ہے، اگر وہ ملحوظ نہ رہے تو پھر سنت بھی مذاق بن جائے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی مذاق بن جائے گا. میں نے آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وحی کے آغاز کے بعد کوئی 1,95,000 گھنٹے بنتی ہے. اب ان 1,95,000 گھنٹوں میں سے نماز کے کتنے گھنٹے آپ نکال سکتے ہیں؟ ایک سال 355 دن کا ہے تو ضرب دے لیجئے، 1,95,000 گھنٹے بنتے ہیں. ان 24 گھنٹے کا ایک دن اور سال کے 355 دن بنائے جائیں تو بھئی قمری سال کے 355 دن ہوتے ہیں قمری سال کے. اچھا، اس کے بعد اگر آپ حساب لگائیں گے تو دن کی نمازیں جو 5 ہیں ان میں آپ جو فرض نمازیں ہیں اس میں آپ لگائیں گے، ہماری تو شاید پانچوں کی پانچوں نمازیں کل آدھے گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز زیادہ وقت لیتی ہوگی یقیناً، تو اس سے کم آپ 1.5 گھنٹہ تو لگائیں کہ روزانہ 1.5 گھنٹہ فرض نماز میں لگتا ہوگا. اور پھر رات کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1/3 رات بھی ہے، 2/3 رات بھی ہے اور نصف شب بھی ہے، تو ایوریج 3 گھنٹے 4 گھنٹے اس کے لگا لیں، 3.5 گھنٹے کی ایوریج لگائیں تو 5 گھنٹے روزانہ نماز کے سمجھ لیں آپ. اب ان 5 گھنٹوں میں سے کتنا حصہ ہوگا ان چیزوں کا، رفع یدین کا، کتنا حصہ ہوگا آمین بالجہر کا، کتنا حصہ ہوگا باقی چیزوں کا. اب باقی جو آپ کے 5 گھنٹے فرض کیجیے آپ آرام کے لگا لیں، ٹوٹل دن کا قیلولہ بھی لگا لیں اور رات کو بھی کتنا آپ آرام کرتے تھے، تو 10 گھنٹے آپ نکال دیں، 14 گھنٹے روزانہ آپ کیا کرتے تھے؟ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. تو جینا اور مرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کس مقصد کے لیے تھا؟ کہ اللہ کا عدل دنیا پر قائم ہو جائے. قرآن مجید کے ذریعے سے پہلے لوگوں کے دل میں اللہ کا ایمان، اللہ کے رب ہونے کا یقین اور آخرت کا یقین پیدا کیا.
وہ لوگ جن کو یہ دو باتیں سمجھ میں آ گئی کہ ہمارا مالک اللہ ہے اور یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، انہیں آپ نے آرگنائز کیا، ان کی آپ نے تربیت فرمائی، اور پھر انہی کو آپ نے استعمال کیا ایک طاقت کے طور پر کفر کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے۔ تو اسی کے سلسلے میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ غزوہ بدر تھا تو اسی سلسلے میں آپ نے 8 مہمیں روانہ کی تھی، تو اسی سلسلے میں آپ نے ہجرت کی تھی، تو اسی سلسلے میں، اور آپ نے غزوہ احد ہوا تو اسی سلسلے میں، اب یہ غزوہ احزاب ہوا تو اسی سلسلے میں۔ اور اس میں کچھ لوگ جو ہیں دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو اپنا تن من دھن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مشن میں لگا رہے ہیں، گویا آپ کا اتباع کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی جانیں اور اپنے مال چرا رہے ہیں۔ یہ نماز روزے کا تو یہاں ذکر ہی نہیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کوئی منافق جو ہے مدینے میں ایسا بھی ہوگا جو نماز بھی نہ پڑھتا ہو، بلکہ عبداللہ ابن ابی جو ہے پہلی صف میں کھڑا ہو کے نماز پڑھتا تھا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے لگتے تھے تو لوگوں کو چپ کراتا تھا، بھائی غور سے سنو، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات غور سے سنو۔ لیکن دل میں کیا تھا اس کے؟ خباثت بھری ہوئی تھی۔ تو اب اس کانٹیکس میں اس آیت کو پڑھیں گے تو پھر کچھ سمجھ میں آئے گی کہ یہ بات ہو کیا رہی ہے۔ اسوہ کسے کہتے ہیں، نمونہ کسے کہتے ہیں؟ طرز زندگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی صرف نماز نہیں تھا، نماز کی امپورٹنس تھی، there is no doubt about it۔ فرض نماز کی بھی تھی، پھر نماز باجماعت کی بھی تھی، پھر نوافل کی تھی، اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ 2/3 رات کھڑا ہونا کہنا آسان ہے، لیکن تصور کر کے بھی انسان کانپ جاتا ہے۔ کیسی ہوتی تھی آپ کی نماز؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد حضرت عباس نے مجھ سے کہا کہ جاؤ تم آج رات اپنی خالہ کے ہاں بسر کرو۔ حضرت میمونہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ تھی، حضور کی زوجہ محترمہ تھی، یہ چھوٹے تھے۔ تو اب رات یہ مسجد میں عشاء کے بعد بیٹھے رہے، تو جب تمام لوگ چلے گئے نماز پڑھ کے تو ظاہر ایک چھوٹا سا دیا جل رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرے میں تشریف لے جانے لگے، اور اس دن آپ کی باری حضرت میمونہ ہی کے ہاں رات بسر کرنے کی تھی، تو آپ کو کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا تو آپ قریب آئے، آپ نے پوچھا انت یا عبداللہ، عبداللہ تم بیٹھے ہو؟ حضور حیران ہوئے کہ یہ بچہ کیوں رات کو مسجد میں بیٹھا ہے، گھر کیوں نہیں گیا؟ خیال آتا ہے نا گھر میں کوئی مار پٹائی ہوئی ہوگی یا کوئی والدین ناراض ہوں گے اس لیے بیٹھا ہوا ہے، گھر نہیں گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا انت یا عبداللہ، عبداللہ تم بیٹھے ہو؟ ان کا نام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جی میں ہی ہوں۔ تو خیریت ہے، کیوں بیٹھے؟ ان کا میرے والد صاحب نے حکم دیا کہ آج میں رات آپ کے یہاں بسر کروں۔ ان کا چلو پھر آؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے، پھر انہوں نے ڈائریکشن بیان کی ہے کہ اس سمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بوریا بچھایا گیا، اور اس طرح حضرت میمونہ لیٹی، اور اس رخ پر میرا جو بوریا جو ہے وہ لگا دیا گیا کہ تم یہاں پر لیٹ جاؤ۔ تو نصف شب کے قریب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، آپ نے وضو فرمایا، اٹھتے ہی آپ نے وہ آیات تلاوت کی، سورہ آل عمران کی آخری آیات، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور اس کے بعد پھر آپ وضو کر کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے، تو غلطی سے یہ کھڑے ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب، جبکہ قاعدہ کیا ہے کہ اگر ایک امام اور ایک مقتدی ہو تو مقتدی دائیں جانب کھڑا ہوتا ہے اور امام بائیں جانب کھڑا ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت کے ساتھ نماز کے دوران میرا کان پکڑ کے مجھے دائیں طرف کر دیا، اور پھر آپ نے تلاوت شروع کی۔ ایک رکعت میں آپ نے پوری سورہ بقرہ 2.5 پارے، پوری سورہ آل عمران 1.25 پارہ، اور پوری سورہ نساء پھر 1.25 پارہ تلاوت کی۔ تو 5 پارے ایک رکعت کے اندر آپ نے تلاوت فرمائے، اور خود حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ میں گر پڑوں گا ابھی، یہ عادت نہیں تھی، اور پاؤں ایسے ہی متورم نہیں ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے اندر۔ تو یہ شغف تھا آپ کا نماز کے اندر بھی۔ تو ہم نے ہر چیز کی ریشو بدل دی۔ ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ وہ پوری زندگی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، صرف عبادات نہیں ہے،
اور پھر عبادات میں بھی جس ریشو اور پروپورشن کے ساتھ آپ نے وہ عبادات کی ہیں وہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے، بلکہ ان کے بس چھوٹے چھوٹے حصے جو ہیں ان پر ہم نے مورچے لگا کے ہم بیٹھ گئے. بس کوئی شخص رفع یدین کر رہا ہے تو گویا وہ حضور کے اسوے پر عمل پیرا ہے، اور جو رفع یدین نہیں کرتا وہ تو بس بالکل اس نے اسوہ رسول کو چھوڑ ہی دیا. تو یہ جو ہم نے ریشو اور پروپورشن کو دین کی خراب کر دیا ہے، اس سے ہم نے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے. تو ہر چیز کی اپنی اہمیت ہے. ہاں کلوز ہوتے چلے جائیے، کلوز ہوتے چلے جائیے، تو پھر جا کے کہیں احساس ہو کہ ہاں واقعی یہ بھی ایک کرنے کا کام ہے. اس نماز کا بھی ایک چھوٹا سا جز یہ بھی ہے. فرض جو ہے بہرحال نہیں ہے. اور کس لاجک کے ساتھ اس کو کوئی فرض قرار دیتا ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. ان سے پوچھیں گے کہ یہ فرض ہے، نہیں فرض تو نہیں ہے، لیکن اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اگر فرض نہیں ہے تو پھر کیسے نماز نہیں ہوتی؟ تو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے رسول میں تمہارے لیے، ان کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہت عمدہ نمونہ ہے. تم میں سے کن کے لیے؟ لمن کان یرجو لقاء اللہ، یرجو اللہ، جو کوئی امید رکھتا ہو اللہ کی، یعنی اللہ سے ملاقات کی، والیوم الآخرہ، اور آخرت کے دن کی، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو. ولما رأى المؤمنون الاحزاب. اب منافقوں نے کیسے ریئیکٹ کیا غزوہ احزاب کو وہ ہم پڑھ چکے. اب مومنوں نے کیسے ریئیکٹ کیا غزوہ احزاب کو وہ پڑھیے گا، تاکہ وہ جو فرمایا کہ ہم نے ان کو خوب بلویا تاکہ حق باطل جو علیحدہ ہو جائے، ہم معلوم کر لیں کہ ان میں سے سچے کون سے ہیں اپنے دعوے میں. ولما رأى المؤمنون الاحزاب، اور جب انہوں نے دیکھا، جب مومنوں نے دیکھا احزاب کو، لشکروں کو، قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، تو پکار اٹھے تو یہی تو ہے کہ جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا. وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ ہی فرمایا تھا. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور ان احزاب نے، ان لشکروں نے آ کر ان کے ایمان اور ان کی تسلیم و رضا کی کیفیت میں اور زیادہ اضافہ کر دیا، ان کو بڑھا دیا ایمان میں اور تسلیم و رضا میں مزید. من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی مرد ہیں، صدقوا، جنہوں نے سچ کر دکھایا، ما عاہد اللہ علیہ، وہ کہ جس کا انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا وہ کہ جس کا وعدہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا تھا. فمنہم، پس ان میں سے ایسے بھی ہیں، من قضا نحبہ، جو اپنی نظر پوری کر چکے اور فارغ ہو گئے. ومنہم من ینتظر، اور ایسے بھی ہیں کہ جو منتظر کھڑے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کو قبول کرے. وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا برابر بھی نہیں بدلا. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا بھرپور بدلہ دے دے. ویعذب المنافقین ان شاء، اور منافقوں کو اللہ عذاب دے اگر چاہے. او یتوب علیہم، یا ان کی توبہ کو قبول کر لے. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، اور جو کافر تھے ان کو اللہ نے پھیر دیا اور وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے. لم ینالوا خیرا، اور وہ خیر نہ حاصل کر پائے. وکفى اللہ المؤمنین القتال، اور لڑائی میں اللہ مومنوں کے لیے کافی ہے یا کافی تھا. وکان اللہ قویا عزیزا، اور اللہ تعالیٰ قوی بالادست ہے. وانزل الذین ظاہروہم، اور نازل فرمایا، وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب من سیاسیہم، اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا گیا. وقذف فی قلوبہم الرعب، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا گیا. فریقا تقتلون، ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے.
وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور ایک گروہ کو تم اسیر بنا رہے تھے، قیدی بنا رہے تھے. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور اللہ نے تم کو وارث بنا دیا ان کی زمینوں کا، ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا، اور ایسی زمینوں کا جن میں ابھی تم نے پاؤں نہیں رکھے تھے، جن کو ابھی تم نے نہیں روندا تھا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر تھا. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، کہہ دو اپنی بیویوں سے. اب یہاں نوٹ کیجئے گا کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے خطاب ہو رہا ہے. قرآن مجید میں اگرچہ یہ عام جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ ہیں یا ایھا الناس کے الفاظ ہیں تو اس سے ہر جگہ پر مرد اور عورتیں سب مراد ہیں. تغلیب کے قاعدے کے تحت کہ جو غالب ہوتا ہے یعنی اس کا ذکر کر دیا جاتا ہے، اور مذکر کا صیغہ جب بھی قاعدہ یہ ہے کہ مرد بھی ہوں عورتیں بھی ہوں. اردو میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ایک شخص آیا، ایک عورت آئی، دو عورتیں آئیں، سب عورتیں آئیں. اب جب تمام کی تمام فیمیلز ہوں گی تو جو ورب آئے گا وہ فیمیل کے مطابق آئے گا. اس کے مقابلے میں مرد، ایک مرد آیا، دو مرد آئے، سب لوگ آئے، سب مرد آئے. لیکن اگر فرض کیجئے 4 افراد آئے ہیں، ان میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، عورتیں اور مرد آئے، تو اب وہ جو ورب ہوگا وہ اکارڈنگ ٹو میل ہوگا. اردو میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو عام رائے تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی مذکر کا جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، لوگوں کو کہا جاتا ہے لوگ یا ایمان والے، تو اس سے مراد مرد اور عورتیں سب ہوتے ہیں. لیکن میری آبزرویشن یہ ہے کہ پھر میں وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ میری آبزرویشن ہے، یہ بھی اپروو نہیں ہے، لیکن میری آبزرویشن بہرحال یہ ہے کہ قرآن مجید نے وہ احکام بھی کہ جو عورتوں سے متعلق تھے وہ بھی براہ راست عورتوں کو مخاطب کر کے نہیں کہے، بلکہ سورہ نساء میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، اس میں تو دونوں کو اکٹھا کیا گیا تھا. مردوں سے بھی کہا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مردوں سے کہہ دیجئے قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم ویحفظوا فروجهم، کہ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور وہیں پر اگلی آیت میں عورتوں سے بھی کہا گیا کہ قل للمؤمنات، اے نبی مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ یغضضن من ابصارهن ویحفظوا فروجهن، کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور پھر آگے وہ پورے جو سطر کے احکام تھے وہ سارے کے سارے بیان کر دیے. اب یہاں مردوں کا کوئی ذکر نہیں ہے. سورہ احزاب میں آپ یہ دیکھیں گے کہ مردوں کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن عورتوں ہی سے متعلق احکام ہیں. اس میں وہ بات کہ جو حضور سے کہی گئی کہ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے، وہ بھی حضور سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے. حالانکہ یہ بات براہ راست بھی ہو سکتی تھی کہ یا ایھا المومنات، اے مومن عورتوں، لیکن یہ قرآن مجید نے یہ اسلوب اختیار نہیں کیا. کیوں نہیں کیا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا اس کا کیا نتیجہ کوئی شاید اخذ کرتا ہے. غور و فکر کرنے کی چیز ہے. قرآن مجید میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو غلطی سے ہو گئی ہو، ویسے سلپ آف ٹنگ ہو یا ٹائپوگرافک مسٹیک ہو، ایسی کوئی چیز قرآن مجید میں نہیں ہے. اللہ کا کلام ہے، اس میں ہر چیز بامانی ہے، اس کا مطلب ہے، اس کا ویٹ ہے، اس کے ایک میننگز ہیں. تو البتہ 2 مقامات قرآن مجید میں ایسے ہیں جن میں ازواج مطہرات کو قرآن مجید نے شرف تخاطب بخشا ہے. اور ابھی میں آپ کو نوٹ کروا چکا کہ جب ان کو مائیں قرار دے دیا تو ان کا رتبہ جو ہے اب عام عورتوں سے اونچا ہو گیا. جبکہ جہاں کہا گیا ہے کہ اے نبی جو بات کہنی ہے بیویوں سے، بیٹیوں سے اور عام اہل ایمان سے، اہل ایمان عورتوں سے، وہ تو حضور سے کہا گیا ہے. صرف یعنی عام عورتیں، بیٹیاں اور بیویاں، ان میں سے صرف بیویوں کا رشتہ جو ہے، جو سٹیٹس ہے، وہ ریز کر کے ان کو شرف تخاطب بخشا گیا ہے. جیسا کہ ایک یہ رکوع ہے قرآن مجید کے اندر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے براہ راست خطاب ہے کہ نہیں، یہاں خطاب نہیں ہے بلکہ یہاں آگے جا کے خطاب شروع ہو جائے گا. یا نساء نبی جو ہے آیت نمبر 30 میں دیکھیے گا، یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں. یا ہم جا کے سورہ تحریم میں دیکھیں گے کہ اس کی 2 آیتیں جو ہیں ان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو براہ راست تخاطب کا شرف بخشا گیا ہے، آیت نمبر 4 اور 5 سورہ تحریم کی.
تو ارشاد ہوا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک و بناتک، قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا، کہ اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیاوی زندگی کی طالب ہو، وزینتہا، اور اس کی اٹریکشن کی اور اس کی آرائش و زیبائش کی، فتعالینا، تو آؤ، امتعکن، میں تمہیں فائدہ پہنچا دوں، یعنی دنیا کا مال و اسباب دے دوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دوں۔ یعنی میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر۔ اگر تو میرے گھر میں رہنا ہے تو پھر تو جو میرا لائف سٹائل ہے یہ فقیری کا اور درویشی کا، اس کو اڈاپٹ کرنا ہوگا۔ اور اگر تمہیں دنیا کا مال و دولت چاہیے، دنیا کی زیب و زینت چاہیے، تو آؤ میں تمہیں اس سے متمتع کر دوں، تمہیں اس سے فائدہ پہنچا دوں، مال دے دوں اور تمہیں چلتا کروں۔ تو یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم طالب ہو دنیاوی زندگی کی اور اس کے مال و اسباب اور اس کی زیب و زینت کی، فتعالینا، تو آؤ، امتعکن، میں تمہیں متمتع کر دوں، میں تمہیں فائدہ پہنچا دوں اس مال میں سے، واسرحکن سراحا جمیلا، اور پھر تمہیں بڑی اچھی طرح اکرام کے ساتھ رخصت کر دوں، دے دلا کر۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اس کے رسول کو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کی زندگی کو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو تم میں سے احسان کی روش اختیار کرنے والیاں ہوں گی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اب براہ راست تخاطب کا شرف بخش ازواج مطہرات کو، یا نساء نبی، اے نبی کی بیویو، من یاتی منکن بفاحشۃ، جو کوئی تم میں سے کوئی صریح ناشائستہ بات لے کر آئے گی، حرکت کرے گی، یضاف لہ العذاب ضعفین، تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب بھی کم سے کم دگنا دے گا۔ جب تمہارا رتبہ بلند کیا جا رہا ہے تو تمہاری سزا بھی دگنی ہوگی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو کوئی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری اختیار کرے گی، قنوت وہی فرمان برداری، فالصالحات قانتات ہم پڑھ کے آئے نا سورہ نساء کے اندر، پس نیک عورتیں وہ ہیں کہ جو فرمان بردار ہیں۔ تو وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ، اور جو کوئی قنوت اختیار کرے گی، فرمان برداری اختیار کرے گی، منکنہ تم میں سے، للہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی، وتعمل صالحا، اور اچھے عمل کرے گی، نوتہا اجرہا مرتین، تو ہم اس کو اجر بھی دوہرا دیں گے، وآتدنا لہا رزقا کریما، اور ہم نے ان کے لیے بہت عزت والا رزق تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کا احد من النساء، تم عام عورتوں کی سی نہیں ہو۔ صدمہ تو ہوتا اس وقت کہ جب ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی ازواج مطہرات کے اسٹیٹس کو گراتے ہیں، ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ باتیں نہ بھی کریں، سنی ہونے کے باوجود بھی حضرت ازواج مطہرات کا وہ مقام دل کے اندر نہیں ہے جو ان کا ہونا چاہیے۔ یا نساء نبی، اے نبی کی بیویو، لستن کا احد من النساء، تم عام عورتوں کی سی نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر تم نے تقوی کی روش اختیار کی، اگر تم تقوی کی روش اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، اگر تمہیں تقوی کی راہ پر چلنا ہے تو اپنی زبان میں نرمی اختیار نہ کرنا مردوں سے باتیں کرتے ہوئے۔ کیوں؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ جس سے لالچ پیدا ہو جائے، طمع ہو جائے اس شخص کو
کہ جس کے دل میں کوئی گڑبڑ ہو. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور دستور کے مطابق جو بھی ضروری بات ہے وہ کرو. اب یہ کیا ہے کہ ناگزیر وجوہات کی بنا پر اگر مرد سے کوئی بات کرنی ہی پڑ جائے کسی عورت کو تو وہ حرام نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، بھلے طریقے سے، معروف طریقے سے، معقول طریقے سے بات کرو، لیکن اس میں لہجہ جو ہے وہ سخت ہونا چاہیے. اور جس کی میں پہلے بھی آپ کو مثال دے چکا ہوں، آپ بڑے محظوظ ہوئے تھے اس بات سے، اس لیے کہ بات دل کو لگی تھی، کہ آپ نے کسی دوست کے یہاں ٹیلی فون کیا، آگے سے زوردار قسم کی ہیلو آپ کو سننے کو ملی، تو 10 سیکنڈ کے اندر آپ دوست کا پوچھیں گے اور فون بند کر دیں گے. اور اگر نرم آواز میں آپ کو ویلکم کیا گیا تو کم سے کم 4 منٹ تو لگیں گے. فلاں صاحب ہیں، بلکہ پہلے تو بھابھی کو سلام کیا جائے گا، پھر خیر خیریت پوچھی جائے گی، پھر دوست کا پوچھا جائے گا، پھر کہاں گئے ہیں، کب آئیں گے، بتا کر نہیں گئے. اس کے بعد پھر ایک دفعہ بات کا راؤنڈ مکمل کر کے پھر دوبارہ یہی جملے جو ہیں وہ دہرائے جائیں گے. اب یہ وہ کیا ہے جس کا یہاں قرآن مجید بڑے خوبصورت الفاظ میں فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ اگر تم بات میں سختی اختیار کرو، نرم لہجہ اختیار نہ کرو کہ جس شخص کے دل میں کوئی گڑبڑ ہے، کوئی چور ہے، اس کے دل میں لالچ پیدا نہ ہو، طمع پیدا نہ ہو. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان کے ساتھ معروف طریقے سے بات کرو، معقول طریقے سے بات کرو. اب یہاں نوٹ کیجئے کہ یہ حکم کس کو مل رہا ہے؟ ان خواتین کو مل رہا ہے جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہی نہیں رہا، گویا وہ محرم ہیں. نوٹ کیجئے گا کہ جو تمام امت کے مردوں کے لیے ان کی حیثیت ماؤں کی ڈکلیئر کی جا چکی، لیکن اس کے باوجود وہ بات جو میں نے کہی تھی کہ عورت خواہ بوڑھی کیوں نہ ہو، ینگ لکنگ ہو بس، تو مرد کے دل میں اس کے لیے بھی وہ جذبات ضرور پیدا ہو کے رہتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ مخصوص ہے. اس کے بعد مزید فرمایا، پھر بھی یہ بھی انہی کو کہا جا رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں ہی میں قرار کیے رکھو، اپنے گھروں ہی میں آرام سے بیٹھی رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور مت اپنے آپ کو نمایاں کرتی پھرو، تبرج الجاہلیت الاولی، جیسے جاہلیت کا سا نمایاں کرنا ہوتا تھا. دور جاہلیت کا نمایاں کرنا، اپنے آپ کو دور جاہلیت کے طریق پر نمایاں نہ کرو، اپنے آپ کو دور جاہلیت کے سٹائل میں نمایاں نہ کرو، اپنے آپ کو دور جاہلیت کی لائنز پر نمایاں نہ کرو. اب اس میں جو نمایاں کرنا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ جسم کے وہی حصے کہ جن کے اندر مرد کے لیے زیادہ اٹریکشن پائی جاتی ہے، انہی کو زیادہ نمایاں کیا جائے گا. مجھے اس کا کبھی ذہن نہیں گیا تھا، میری بیوی نے مجھے یہ بات نوٹ کروائی کہ عجیب بات یہ ہے کہ عورتوں کے قمیضوں پر جو ڈیزائن ہے وہ گلے کے اوپر بنایا جاتا ہے، حالانکہ وہی ڈیزائن جو ہے وہ اس کے گھیرے کے اوپر بھی، اس کے دامن کے اوپر بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن سب سے جو نمایاں ڈیزائن ہوگا جس پر خاص زور دیا جائے گا، موسٹلی جو اس کا جو دامن ہے قمیض کا، اس پر موسٹلی ڈیزائن نہیں ہوتا، لیکن وہ وہاں ہو یا نہ ہو گلے پر ڈیزائن ضرور ہوگا تاکہ وہاں پر ضرور نظر پڑے. تو تبرج جاہلیت کا، یعنی اچھا لباس پہننا ہے عورتوں نے، عورتوں کی محفلوں میں جانے کے لیے، تو ظاہر بات ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ جو بھی زیبائش آرائش وہ عورت کو کرنے کی اجازت ہے عورتوں کی محفل میں، تو وہاں ایسے حصے کہ جو مرد کی اٹریکشن کے ہیں ان کو نمایاں کرنے کی کیا ضرورت ہے، سوچنے کی بات ہے. تو یہ جو سارا کا سارا یہ ہے جاہلیت کا سا نمایاں کرنا، ان خطوط پر نمایاں کرنا کہ جو انسان کو جاہلیت کی طرف لے کر جاتے ہیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیا کرو. وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کیا کرو. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت،
تو اے نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہاں مراد کون ہے؟ بیویاں۔ لیکن ظلم کی انتہا یہ ہے کہ اہل بیت کا لفظ استعمال کیا گیا، اور اسی آیت میں جو تطہیر کا لفظ ہے اسی کے روح سے پنجتن پاک قرار دیے گئے، لیکن اس میں سے اس پاک حضور کی گھر والوں میں سے حضور کی ازواج ہی کو نکال کے باہر پھینک دیا گیا۔ ظلم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اور پھر مجھے تو سب سے زیادہ دکھ اس بات پر ہوتا ہے کہ جب کسی سنی کی زبان پر بھی یہی ہوتا ہے کہ اہل بیت سے مراد کون ہے، وہی، یعنی اپنی جگہ پر سنی جو ہے وہ ازواج مطہرات کو مانتا ہے، لیکن یہ تطہیر جو ہے پنجتن پاک جب بھی کہے گا وہ وہی مراد ہوں گے، پنجتن پاک۔ معاذ اللہ، ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے حضرت علی سے، ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے حضرت فاطمہ سے، جس کو بھی حضور سے محبت ہے، ظاہر بات ہے کہ حضور کے بھائی، حضور کے داماد، حضور کے بھتیجے، حضور کے بیٹے، حضور کی بیٹیاں، حضور کے نواسے، یہ سب محبوب ہوں گے اسی نسبت سے۔ بڑی موٹی سی بات ہے، اگر آپ کو مجھ سے کوئی محبت اس درس قرآن کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے تو آپ کے دل میں میرے گھر والوں کے لیے ایک محبت آٹومیٹکلی پیدا ہو رہی ہے۔ تو جس کو بھی حضور سے محبت ہے تو اس کو حضور کے اہل و عیال سے، حضور کے گھر والوں سے، بیوی بچوں سے کیوں محبت نہیں ہوگی؟ حضور کے داماد سے کیوں محبت نہیں ہوگی؟ بیٹیوں سے کیوں محبت نہیں ہوگی؟ لیکن کیا بیٹی صرف ایک ہی ہے؟ اگر بیٹیوں ہی کی بات ہے تو پھر باقی بھی حضور کی بیٹیاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی اپنی کتابیں، شیعوں کی کتابیں مانتی ہیں کہ حضور کی بیٹیاں 4 ہیں۔ اب جدید کتابوں کے اندر جو ہے انہوں نے گڑبڑ کر کے اب باقی 3 کو حضرت خدیجہ کی بیٹیاں قرار دیا کہ وہ حضور سے نہیں تھی بلکہ حضرت خدیجہ کی پہلے شوہر سے بیٹیاں تھیں، حالانکہ خود شیعوں کی کتابوں میں اس کا پہلے کوئی ثبوت نہیں۔ لیکن یہاں پر جو ذکر ہے نوٹ کیجئے گا، عربی زبان میں ایک نقطہ جو خامخواہ نکالا گیا ہے وہ بھی میں واضح کر دوں کہ عربی زبان میں ہر جو بھی اسم ہوتا ہے اس کا اپنا کچھ سٹیٹس ہوتا ہے، کہ کوئی ورب جو ہے، لفظ جو ہے وہ سنگولر استعمال ہوتا ہے تو کوئی پلورل استعمال ہوتا ہے۔ قوم کا لفظ عربی زبان میں ہمیشہ پلورل استعمال ہوتا ہے، قوم جاہلون، جی، قوم عاقلون، قوم یاقلون۔ اب ہے یہ سنگل ورڈ، لیکن چونکہ وہ کلیکٹیو ناؤن ہے تو اب اس کے جو متعلقات ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ جمع ہوں گے۔ یعنی مرکب توصیفی میں قوم یاقلون، قوم عاقلون، قوم ظالمون، قوم جو ہے وہ موصوف ہے اور ظالمون صفت ہے۔ اور اگر الف لام لگا ہوگا القوم کے ساتھ، القوم الفاسقون من القوم الفاسقین واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، تو یہ مرکب توصیفی ہے تو قوم جو ہے یہ کیونکہ کلیکٹیو ناؤن ہے، اس کے متعلقات جمع میں آنے ہیں، لہذا اس کی صفت جمع میں آئی۔ اسی طرح من جو لفظ ہے، جو اب یہ خواہ وہ واحد کے لیے آئے خواہ وہ جمع کے لیے آئے، تو اس کے تمام جو متعلقات ہیں وہ واحد ہوں گے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کیا ترجمہ کرتے ہیں ہم اس کا؟ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور قرآن کو سکھائیں۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، لیکن اسی آیت میں ثم جعلنا لہم جہنم، ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، اس میں تو سارا سنگولر ہی گیا ہے، لیکن چونکہ من سے آغاز ہوا لہذا من کان یرید العاجلۃ، اردو میں بھی ایسے ہی ہے کہ جو کوئی دنیا کا طالب ہوا، عجلنا لہ فیہا، ہم نے اس کو دنیا دے دی، ما نشاء لمن نرید، جس کو چاہا اور جسے جتنا چاہا دے دی، ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنائی ہے۔ تو کوئی ایک آدمی تو نہیں ہے، مراد تو ہے کہ جو لوگ بھی ایسا کریں گے ان کے ساتھ معاملہ اس طرح سے کیا جائے گا۔ اسی طرح لفظ اہل جو ہے یہ بھی ایک کلیکٹیو ناؤن ہے، اور قوم کی طرح یہ بھی جمع مذکر استعمال ہوتا ہے۔ اب جب تک یہ لفظ اہل استعمال نہیں ہوا تھا، یا لسان نبی کے ساتھ تخاطب تھا تو
جو سارے صیغے آ رہے تھے عربی کے وہ جمع مؤنث آ رہے تھے، لیکن اب چونکہ اہل البیت آ گیا پہلے، اب اس کے بعد جو بھی آئے گا، اب چونکہ یہ مبتدا بن گیا اور اس کی حیثیت مبتدا کی سی ہوگی، اس کے بعد جتنے بھی متعلقات آئیں گے وہ جمع مذکر آئیں گے، اس لیے کہ اہل کا لفظ جو ہے جمع مذکر استعمال، اہل الکتاب، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ، تعالے نہیں، اگر واحد ٹریٹ ہوتا تو یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ، لیکن یہ جمع آیا، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ یہ ریزرو رکھیے گا اس کو، کہ جب بھی آپ ریکارڈنگ سے سنیں گے یہ عزم کر لیجئے کہ عربی سیکھنی ہے ریکارڈنگ سننے سے پہلے۔ اب یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں صرف انہی کی سمجھ میں آئیں گی جن کو تھوڑی بہت عربی آتی ہے، باقی سب کے لیے یہ گریک ہوگا، لیکن یہ کیا ہے سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے، بہت اہم ایشو ہے۔ ہماری ماؤں کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے اس آیت کے اندر، اس کے مفہوم میں، اس کے مدلول میں، ہمیں اسے آگاہی ہونی چاہیے۔ تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کر دے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کس کو پاک کرنا چاہتا تھا؟ حضور کی ازواج کو پاک کرنا چاہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ پاک کرنا چاہتا تھا لیکن غلطی سے پاک کون ہو گیا؟ پنجتن پاک، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ پر بھی تان ہے، قرآن مجید پر بھی تان ہے۔ تو فرمایا وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں قرار کیے رکھو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور دور جاہلیت کا تھا، جاہلیت کے سٹائل کا سا نمایاں کرنا، اپنے آپ کو نمایاں نہ کرو۔ واقمنا الصلاۃ، نماز قائم کرو، واتینا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، واطیعنا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند کرو رہو اے نبی کی بیویو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، بے شک اللہ چاہتا ہے کہ تم سے میل کو چیل کو گندگی کو دور کر دے، اہل البیت، اے نبی کے گھر والو، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک کر دے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ تو یہاں بھی اہل بیت کے لیے، چونکہ لفظ اہل جو ہے اس کے متعلقات مذکر آنے ہیں لہذا مذکر آئے ہیں، اس میں کوئی مذکر شامل نہیں ہوا، جہاں تک میں جتنی تھوڑی بہت عربی میں جانتا ہوں اس کے مطابق۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور یاد کرو، یاد رکھو، ما یتلیٰ فی بیوتکن، جو کچھ تلاوت کیا جا رہا ہے تمہارے گھروں کے اندر، من آیات اللہ و حکمتہ والحکمت، اللہ کی آیات اور حکمت و دانائی کی باتوں میں سے، ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، خبردار ہے، لطف و کرم کرنے والا ہے، خبردار ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔